السلام علیکم ویورز، میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ کیسے ایک دوڑنے والے پتھر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے اٹھائے اور بھاگ نکلا۔ قرآن پاک میں اس کے بارے میں ارشاد خداوندی ہے، سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 تا 69۔ اے ایمان والو، ان لوگوں جیسے نہ بن جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو تکلیف دی، بس جو بات انہوں نے کہی تھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے بری فرما دیا اور وہ اللہ کے نزدیک باعزت تھے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ بڑے باحیا اور جسم کو پوری طرح ڈھانپنے والے شخص تھے۔ ان کی شرم و حیا کے سبب کوئی بھی ان کا بدن نہیں دیکھ سکتا تھا۔ انہیں ایذا پہنچانے کے لیے بنی اسرائیل کے کچھ افراد نے کہا کہ آپ اپنے بدن کا اس قدر پردہ کسی عیب یا جلدی بیماری مثلاً برس یا کسی اور بیماری میں آپ لاحق ہیں جس کی وجہ سے آپ اس قدر شدید پردہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ حضرت موسیٰ کا بے عیب ہونا ان لوگوں پر ظاہر ہو جائے، تو ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہائی میں جا کر اپنے کپڑے اتارے اور آپ نہانے کے لیے چلے گئے اور آپ نے اپنے کپڑے ایک پتھر پر رکھ دیے۔ پھر جب آپ نہانے لگے اور جب آپ نہا کر فارغ ہوئے اور آپ نے چاہا کہ اپنے کپڑے لینے کے لیے آگے ہوں، تو وہ پتھر جس پر کہ آپ نے اپنے کپڑے رکھے تھے وہ بہت بھاری تھا اور بڑا بھی بہت تھا۔ وہ حضرت موسیٰ کے کپڑے لے کر دوڑنے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا لے کر پتھر کے پیچھے دوڑے اور فرمانے لگے کہ اے پتھر میرے کپڑے دے دے، اے پتھر میرے کپڑے مجھے واپس کر دے، حتیٰ کہ بنی اسرائیل کے ایک گروہ تک وہ پتھر جا پہنچا۔ مطلب وہ حضرت موسیٰ کے کپڑے اٹھا کر وہ پتھر دوڑتا ہوا بنی اسرائیل کے گروہ کے پاس جا پہنچا، جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا جسم بے لباس دیکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جسم اطہر بہت خوبصورت اور بے عیب انہیں نظر آیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ پر لگائے ہوئے الزام کہ انہیں کوئی جلدی بیماری، کوئی تکلیف یا ان کا جسم میں کوئی خرابی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے بری فرما دیا، اور بنی اسرائیل یہ دیکھ کر حیران ہو گئے اور انہیں سمجھ آ گئی کہ حضرت موسیٰ کا ستر اور ان کا پردہ کرنا صرف اس وجہ سے ہے کہ حکم الہی کی وجہ سے۔ اس وقت پتھر بنی اسرائیل کے اس گروہ کے سامنے جا کر ٹھہر گیا۔ حضرت موسیٰ نے اپنے کپڑے فوراً پتھر سے اٹھا لیے اور پہنے، اور پتھر کو آپ نے عصا مارے، اتنے آپ نے اس کو عصا مارے، اور آپ کہتے تھے کہ قسم ہے اللہ کی، موسیٰ علیہ السلام کے پتھر پر عصا مارنے سے پتھر کے اوپر 3، 4 یا 5 نشان پڑ گئے۔ یہی مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا کہ پس جو بات انہوں نے کہی تھی اللہ نے آپ کو اس سے بری فرما دیا اور آپ اللہ کے نزدیک بہت باعزت تھے۔ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں حضرت موسیٰ کے مقام اور مرتبہ کی عظمت کا ایک مظہر یہ بھی ہے کہ آپ نے اپنے بھائی ہارون کے حق میں دعا فرمائی کہ وہ آپ کے وزیر ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی درخواست کو قبول فرما کر ہارون علیہ السلام کو منصب نبوت پر فائز فرما دیا، جیسے کہ سورہ مریم میں ارشاد خداوندی ہے، اور اپنی خاص مہربانی سے اس کے بھائی کو نبی بنا کر اسے عطا فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی چیز صحابہ میں تقسیم فرمائی۔ ایک شخص نے کہا کہ اس تقسیم سے اللہ کی رضا مقصود نہیں تھی، یعنی اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے انصافی کا الزام لگا دیا۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ بات عرض کی تو رسول اللہ کو غصہ آیا، حتیٰ کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس پر خفگی کے آثار دیکھے۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ پر رحم فرمائے، انہیں اس سے زیادہ اذیت دی گئی تھی، انہوں نے اس پر بھی صبر کیا۔ معراج کی حدیث میں ذکر ہے کہ سفر معراج کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر حضرت موسیٰ کے پاس سے ہوا تو آپ اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ صحیحین میں ہے کہ معراج کی رات چھٹے آسمان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت موسیٰ سے ہوئی۔ جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم سے فرمایا، یہ موسیٰ علیہ السلام ہے، انہیں سلام کہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے انہیں سلام کہا تو انہوں نے فرمایا، نیک نبی اور نیک بھائی کو خوش آمدید۔ جب میں ان کے پاس سے گزر کر آگے بڑھا تو وہ آپ دیدہ ہو گئے۔ میں نے حضرت موسیٰ سے پوچھا کہ آپ کیوں اشکبار ہو گئے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، میں روتا ہوں کہ میرے بعد آنے والے ایک جوان کی امت سے اتنے افراد جنت میں داخل ہوں گے جو میری امت کے جنتیوں سے زیادہ ہوں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی امت پر 50 نمازیں فرض کیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپسی کے دوران میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملے۔ انہوں نے فرمایا کہ اپنے رب کے پاس جا کر دوبارہ یہ فرمائیے اور اپنی امت کے لیے نمازوں میں کمی کی درخواست کیجیے۔ مجھے بنی اسرائیل کی وجہ سے سخت پریشانی پیش آئی تھی اور آپ کی امت کے کان، آنکھیں اور دل ان سے بھی زیادہ کمزور ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے اللہ تعالیٰ کے دربار میں اور پھر واپس موسیٰ علیہ السلام کے پاس کئی بار تشریف لے گئے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے دن رات میں 5 نمازیں ادا کرنے کا حکم دے دیا اور فرمایا، یہ ادائیگی نماز کی صرف 5 ہیں اور ثواب ان نمازوں کا 50 کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جزائے خیر عطا فرمائے اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان فرمایا کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر ہمارے پاس تشریف لائے اور ہمیں فرمایا، مجھے انبیاء کرام کی امتیں دکھائی گئیں۔ میں نے ایک بہت بڑی جماعت دیکھی کہ جس سے افق بھر گیا تھا۔ مجھے بتایا گیا کہ یہ موسیٰ اور ان کی قوم یعنی امت کے افراد ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے امتیں دکھائی گئیں۔ میں نے دیکھا کہ کسی نبی کے ساتھ ایک گروہ ہے، کسی نبی کے ساتھ ایک یا 2 افراد ہیں اور کسی نبی کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے۔ اچانک مجھے ایک بہت بڑی جماعت نظر آئی۔ میں نے پوچھا، یہ میری امت ہے؟ کہا گیا، یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم ہے۔ لیکن افق کی طرف دیکھیے، میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو ایک بہت بڑا گروہ لوگوں کا لشکر وہاں پر موجود ہے۔ مجھ سے کہا گیا کہ اس طرف دیکھیے، دیکھا تو وہاں بہت بڑا لشکر تھا۔ مجھ سے کہا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے۔ آپ کی امت میں 70,000 افراد ایسے ہیں جو بغیر حساب کے اور بغیر کوئی سزا بھگتے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر گھر تشریف لے گئے۔ حاضرین اس بارے میں بات چیت کرنے لگے۔ انہوں نے سوچا کہ یہ کون لوگ ہیں جو بغیر سزا کے اور بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ کچھ حضرات نے کہا کہ شاید وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شرف حاصل کرنے والے افراد ہوں گے جو کہ آپ کی صحبت میں رہتے ہیں۔ کچھ حضرات نے یہ کہا کہ شاید وہ ایسے لوگ ہیں جو اسلام میں پیدا ہوئے اور جنہوں نے اللہ کے ساتھ بالکل شرک نہیں کیا، اور اسی طرح کی آراء مختلف لوگ دینے لگے۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ باہر تشریف لے آئے۔ آپ نے فرمایا، کس بارے میں بات چیت کر رہے ہو؟ صحابہ نے اپنی کہی ہوئی باتیں رسول خدا کو بتا دیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ حساب کے بغیر جنت میں جانے والے افراد ہیں جو داغ نہیں لگواتے، جھاڑ پھونک نہیں کرواتے، بدشگونی نہیں لیتے، صرف اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، یعنی کہ جب ان پر کوئی تنگی آ جائے، وہ کسی مصیبت میں مبتلا ہوں تو وہ براہ راست اپنے اللہ کے آگے جھک کر اس سے مدد مانگتے ہیں اور اسی کی مدد پر یقین رکھتے ہیں اور کسی توہمات اور کسی جادو اور کسی تعویذ پر یقین نہیں رکھتے۔ حضرت عکاشہ بن محسن اسدی نے اٹھ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ، دعا کیجئے اللہ مجھے بھی ان لوگوں میں سے شامل کر دے۔ آپ نے فرمایا تو ان میں شامل ہے۔ پھر ایک اور صاحب نے اٹھ کر کھڑے ہو کر عرض کی کہ یا رسول اللہ، کیا میں بھی ان لوگوں میں شامل ہوں؟ فرمایا اس شرف میں عکاشہ تجھ پر سبقت لے گیا۔ اسی طرح بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ پر حضرت ہارون علیہ السلام کی قتل کا الزام لگا دیا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر سے رخصت ہو کر جب اپنی قوم میں گئے تو لوگوں نے ان سے کہا کہ اے حضرت موسیٰ، آپ حضرت خضر سے کون سا علم سیکھ کر آئے ہیں، ذرا ہمیں بھی تو بتاؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں جو کچھ دیکھ کر یا سن کر آیا ہوں وہ میں تم سے بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ علم تو نبیوں کو ہی ہوتا ہے۔ جب 30 سال گزر گئے، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو اس میدان طیہ میں ان کے ساتھ رہتے ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ اے موسیٰ، فلانے روز فلانے وقت میں اور فلانی جگہ تم لوگوں کو میں اپنے پاس بلا لوں گا، یعنی فلاں جگہ پر تم دونوں چلے جانا۔ جب ارشاد خداوندی ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وعدے کے دن کا انتظار کرنے لگے، اور جب وعدے کا دن آیا تو حضرت ہارون کو فرمایا بھائی چلو اس میدان سے فلانی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ہم دونوں کو بلایا ہے۔ بس دونوں حضرات اپنی قوم سے نکل کر ایک باغ میں گئے۔ اس باغ کے نیچے ایک نہر جاری دیکھی اور اس کے کنارے ایک تخت پر پرتکلف خوبصورت سجا ہوا ایک تخت پڑا ہوا تھا۔ حضرت ہارون فوراً اس تخت پر جا کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے اے بھائی، یہ کیا خوب جگہ ہے، ہمیں تو یہاں پر رہنا چاہیے۔ تب خدا کے حکم سے ملک الموت نے آ کر حضرت ہارون علیہ السلام کی روح قبض کر لی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ دیکھ کر بہت ہی افسوس ہوا۔ اکثر حضرات کا یہ قول ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کے سمیت یعنی ان کی روح اسی تخت پر قبض ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس تخت سمیت حضرت ہارون کو آسمان پر اٹھا لیا، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ان کو تخت سمیت زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے دفنا دیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے جا کر کہا کہ میرے بھائی ہارون کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ سن کر بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ ہارون مرنے والے نہیں تھے، شاید تم ہی نے انہیں مار ڈالا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے ان کو نہیں مارا، اس بات کو میرا اللہ خوب جانتا ہے۔ وہ بولے اگر تو نے نہیں مارا تو ہمیں اس کی لاش دکھاؤ۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرمایا، اور حضرت ہارون علیہ السلام کی لاش اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نیچے اتاری، اور بعض روایات میں ہے کہ زمین سے اللہ تعالیٰ نے تخت سمیت ان کی لاش کو باہر نکال دیا، اور تب انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کی لاش کو سر سے پاؤں تک دیکھا، اور ان کے جسم پر انہیں کوئی بھی نشان نہ ملا کہ جس سے یہ ثابت کر سکیں کہ انہیں قتل کیا گیا ہے۔ اور پھر انہیں حضرت ہارون کی موت کا یقین ہو گیا، اور پھر کہنے لگے کہ اے موسیٰ، ہارون کو تم نے مارا۔ اس بات کو قوم نے حضرت موسیٰ کو اس لیے کہا کہ وہ قوم حضرت ہارون کے ساتھ زیادہ پیار کرتی تھی۔ پھر حضرت موسیٰ نے خداوند قدوس سے دعا مانگی، پھر اللہ تعالیٰ نے ہارون علیہ السلام کو دوبارہ زندہ کیا۔ انہوں نے اپنی قوم کو زندہ ہو کر یہ بتایا کہ میرے بھائی نے مجھے قتل نہیں کیا، میں تو اللہ کے حکم سے میری موت واقع ہوئی ہے۔ یہ کہہ کر حضرت ہارون علیہ السلام دوبارہ وفات پا گئے اور اسی وقت غائب ہو گئے۔ تب بنی اسرائیل کو یقین ہو گیا کہ حضرت ہارون علیہ السلام کا حضرت موسیٰ نے قتل نہیں کیا،
بس اسی میدان طیہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے پاس پھر آئے اور یوشع ان کے بھانجے تھے، ان کو اپنے ساتھ رکھا۔ جب 3 برس گزرے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ملک الموت آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت کو دیکھا تو اس سے پوچھا کہ تو میری زیارت کو آیا ہے یا میری روح قبض کرنے کو؟ ملک الموت بولے، میں تو روح قبض کرنے آیا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کس راہ سے تو میری روح قبض کرے گا؟ وہ بولا، تمہارے منہ سے۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ تجھ کو معلوم ہے کہ میں نے اپنے منہ سے اللہ تعالیٰ سے بات کی ہے۔ انہوں نے کہا، اچھا تو پھر میں تیری آنکھ سے تیری روح نکال لوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ آنکھ سے میں نے خدا کا نور دیکھا ہے، تو میری آنکھ سے روح کیسے نکال سکتا ہے؟ پھر ملک الموت کہنے لگے کہ میں پیر کی راہ سے تیری روح نکالوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں پیر سے چل کر کوہ طور پر گیا تھا، اور پھر تو میری روح کیسے نکالے گا؟ اور ملک الموت نے کہا کہ میں خدا کے حکم سے تیری روح لازمی قبض کروں گا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت غصے میں آ گئے اور کہنے لگے، اے اسرائیل، کتنے ہزار کلام میں نے خدا سے بلا واسطہ کیے، کوئی بھی بیچ میں واسطہ نہ تھا، بس اس کی عزت کی قسم ہے میں جلدی جان دینا اپنی تسلیم نہ کروں گا۔ خداوند قدوس سے میرا اور بھی سوال ہے۔ ملک الموت یہ سن کر چلے گئے۔ اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ جب ملک الموت آپ کی روح قبض کرنے آئے تو آپ نے ملک الموت کو اس قدر زور سے تھپڑ مارا کہ ملک الموت کی آنکھ باہر کی طرف لٹک گئی۔ ملک الموت نے دوبارہ جا کر اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ موسیٰ نے میرا یہ حال کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کی آنکھ کو دوبارہ ٹھیک کیا اور کہا کہ تم موسیٰ کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ اگر وہ مزید زندہ رہنا چاہتا ہے تو ایک بیل کے اوپر ہاتھ رکھے، اور بیل اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے ہر بال کے بدلے ہم اسے 1 سال زندگی دیتے جائیں گے اور اس کو زندہ رکھا جائے گا۔ چنانچہ ملک الموت دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی انتخاب کا بتایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو ملک الموت نے کہا کہ اس کے بعد پھر موت ہے۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر جو اللہ کا حکم ہے اس کو پورا کر دے۔ اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، خداوند قدوس سے میرا اور بھی سوال ہے۔ ملک الموت یہ بات سن کر چلے گئے اور جناب باری تعالیٰ میں عرض کی کہ خدایا تجھ کو معلوم ہے کہ جو موسیٰ نے کہا اس وقت میں جان تسلیم خم نہ کروں گا۔ پھر خطاب آیا، اے موسیٰ، کیا تو میری طرف آنے کو پسند نہیں کرتا؟ حضرت موسیٰ فوراً بول اٹھے، اے میرے پروردگار، میں تیرے پاس آنے کو راضی ہوں، مگر ایک بار میں تیرے دیدار کی تمنا رکھتا ہوں کہ میں کوہ طور پر جا کر مناجات اور شکر کروں اور وہی تیرا کلام سنوں۔ 1000 بار میری جان تجھ پر قربان ہو تیرے کلام پر۔ حضرت موسیٰ نے خدا کے حکم سے کوہ طور پر جا کر عرض کی، خدایا میں اپنی آل اور امت کو تجھ سے سونپ رہا ہوں، اس کو تو اپنی رضا پر رکھی اور ان کو مال حرام سے باز رکھنا اور ان کی حلال طریقوں پر انہیں چلانا، کیونکہ میری امت ناتواں ہے۔ بس آسمان سے آواز آئی کہ اے موسیٰ، زمین پر اپنا عصا مار۔ حضرت موسیٰ نے عصا مارا تو ایک دریا نکلا، پھر حکم ہوا کہ دریا پر عصا مار۔ جب حضرت موسیٰ نے دریا میں عصا مارا تو اس کے اندر سے ایک پتھر سیاہ رنگ کا نکلا، پھر حکم ہوا کہ اس پتھر پر عصا مار۔ جب انہوں نے پتھر پر عصا مارا تو پتھر بھی 2 ٹکڑے ہو گیا اور اس میں سے ایک کیڑا نکلا۔ وہ کیڑا اپنے منہ میں اللہ کا ذکر کر رہا تھا، یعنی اللہ کی تسبیح پڑھتا ہوا وہ کیڑا پتھر سے باہر نکلا۔ اور ترجمہ ہے قرآن پاک میں، ارشاد خداوندی ہے کہ انہوں نے کہا کہ اے پروردگار، تو مجھ کو دیکھتا ہے اور میرا کلام سنتا ہے اور جگہ میری جانتا ہے، روزی پتھر کے اندر بھی اے اللہ تو مجھے پہنچاتا ہے، کسی کو محروم اور بھوکا تو نے نہیں رکھا اور اپنے فضل و کرم سے تو سب کو رزق دیتا ہے۔ بس جناب باری تعالیٰ سے ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ، اگر اللہ تعالیٰ تحت الثری میں دریا کے اندر
پتھر کے اندر کیڑے کو روزی پہنچاتا ہے وہ اس کو نہیں بھولتا تو میں تیری امت کو کیسے بھولوں گا۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے خوش ہو کر نیچے اتر آئے، اور آپ نے راستے میں کیا دیکھا کہ 7 آدمی ایک قبر کھود رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے ان سے پوچھا، تم کس کے واسطے یہ قبر کھودتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ قبر خدا کے دوست کے لیے کھود رہے ہیں، تم بھی ہمارے پاس آؤ اور اس میں شریک ہو کر ثواب حاصل کرو۔ جب وہ قبر تیار ہو گئی تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جو صاحب قبر ہے وہ تمہارے قد کے برابر ہے، ایک بار تم اس قبر میں اتر کر لیٹ کر دیکھو کہ تمہارے قد کے برابر یہ قبر ہوئی یا نہیں۔ تب حضرت موسیٰ نے قبر میں اتر کر لیٹ گئے اور پھر آپ یہ کہنے لگے کہ یہ کیا خوب جگہ ہے، کاش کہ یہ میری قبر کی جگہ ہوتی تو کیا خوب تھا۔ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام ایک سیب بہشت سے لے کر آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے وہ سیب پیش کر دیا گیا، انہوں نے اس کو سونگھا تو آپ کی جان فوراً نکل گئی، اور فرشتوں نے آپ کو نہلا دھلا کر بہشت کا کفن پہنایا اور آپ کی نماز جنازہ پڑھ کر اسی قبر میں آپ کو دفن کر کے چھپا دیا گیا۔ اسی لیے یہ بات کوئی نہیں جانتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک کہاں ہے۔ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت موسیٰ کی جان قبض کرنے کو آئے تو حضرت موسیٰ نے غصے ہو کر ایک تماچا ان کے چہرے پر ایسا مارا تھا کہ آنکھ ان کی باہر نکل پڑی، اور انہوں نے جناب باری تعالیٰ سے فریاد کی کہ الہی تجھ کو معلوم ہے کہ موسیٰ نے مجھے ایسا تماچا مارا کہ میری آنکھ جاتی رہی، اور اگر وہ تیرا کلیم نہ ہوتا تو میں اس کی دونوں آنکھیں نکال کر باہر رکھ دیتا۔ بس بارگاہ الہی سے ندا آئی، اے اسرائیل تم جا کر موسیٰ کو کہو کہ تم کو دنیا کی زندگی منظور ہے تو بیل کی پشت پر ہاتھ رکھو، جتنی پشم ان کے ہاتھوں کے نیچے آئے گی اتنے سال انہیں زندگی عطا کر دی جائے گی۔ حضرت موسیٰ نے جب یہ بات سنی تو اپنے دل میں سوچا آخر مجھ کو ایک بار مرنا ہے۔ اسرائیل سے کہا کہ خدا کے حکم سے اب میری جان قبض کر لو، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر تقریباً 150 برس کی تھی، بس ان کے حکم سے ان کی جان قبض ہوئی۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ ملک شام میں جباروں سے فتح کرنے کے بعد آپ نے انتقال فرمایا۔ مزید انبیاء کی حالات زندگی کے بارے میں انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور اگر ویورز آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز شاہ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔